بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. محترم سامعین اور دینی بھائیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے ہم سارے ساتھی مل کے شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ سب کو ایک دینی نیک کام کے لیے ایک اچھی مجلس میں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی، اور ایسے اجتماعات اور ایسے مقامات پر اکٹھا ہونا، وہ بھی نیت صرف دین کے سیکھنے سکھانے کی ہو، وہ بڑی خیر و برکت کی مجلس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام ساتھیوں کو ان تمام فضیلتوں کا مستحق بنائے جو اس قسم کی مجالس کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں اور نبی علیہ السلام نے حدیث میں وعدہ کیا ہے۔ آج کی جو مجلس ہے، اس پر یہ جس موضوع پر گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اوقاف کی طرف سے یہ موضوع متعین کیا گیا، وہ ہے احکام الاضحیہ و ایام التشریق، یعنی قربانی کے احکام اور مسائل اور ایام تشریق کے مسائل اور ان کے احکام۔ یہ مین دو موضوع ہیں، ایک اضاحی یعنی اضحیہ قربانی، دوسرے ایام التشریق، اور انہی دونوں باتوں پر ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد حکومت شارکہ اور خاص طور سے دائرۃ الاوقاف و شؤون الاسلامیہ کا، کہ جنہوں نے ہمیں ایک دینی عمل کام کے لیے دعوت دیا اور اس حال کو ہمارے لیے انہوں نے وقف کیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بار بار اللہ تعالی ہمیں یہ موقع عنایت کرے۔ جہاں تک معاملہ ہے اضحیہ کا، اضحیہ اصل میں عربی زبان میں اسی کو کہتے ہیں جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں قربانی، چونکہ عام طور پر ضحیٰ کے وقت سورج ذرا سا اوپر نکل آتا ہے اور اچھی طرح سے روشن ہو جاتا ہے، تو
عید کی نماز پڑھنے کے بعد یہ جانور ہم لوگ اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرتے ہیں، تو چونکہ وقت ضحیٰ کا ہوتا ہے اسی لیے اس کا نام اضحیہ پڑ گیا۔ اور عید الاضحیٰ بھی اسی لیے ہم لوگ کہا کرتے ہیں کیونکہ عید الاضحیٰ جو پڑھتے ہیں سورج اچھی طرح سے طلوع ہو گیا، روشن ہو گیا، شعاعوں میں دھوپ آنے لگی، اسی مناسبت سے اس وقت کا ہے، اصل میں ضحیٰ نام ہے، اور اسی مناسبت سے اس عید کو عید الاضحیٰ، اور یہ جانور جو ذبح کیا جاتا ہے قربانی کا اس کو کہا جاتا ہے اضحیہ اور اضاحی۔ یہ قربانی کوئی ایک معمولی عمل نہیں ہے، بلکہ قربانی جو ہے بڑی بہترین ایک عبادت ہے، اور توحید الوہیت اور توحید عبادت کا ایک مظہر ہے۔ رب العالمین نے اعلان کیا، حکم دیا کہ ہمارے نبی آپ لوگوں کو بیان کر دیں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ اعلان ہے، اس لیے بعض روایتوں میں قربانی کی جو دعائیں منقول ہیں، بعض روایتوں میں گرچہ کلام آیا ہے لیکن بہرحال یہ بھی منقول ہے کہ قربانی کے وقت نبی علیہ السلام نے یہ پڑھی۔ مقصد صرف یہ ہے کہ توحید کا مظہر ہے کہ ہم جانور یہ بھی ذبح کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ رب العالمین کے نام پر قربانی۔ اللہ رب العالمین نے قربانی کا مقام اور مرتبہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں قربانی کا کتنا اونچا مقام مرتبہ ہے کہ کلمہ شہادت کے بعد سب سے بڑا اسلامی رکن جو ہے وہ نماز ہے۔ اسی لیے ایمان لانے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد ساری چیزوں کے لیے تو فرصت ہے، چلو رمضان لگے گا تب روزہ رکھنا، سال پورے ہوگا تب زکوٰۃ دینا، کہیں مال آئے گا تب حج تم پر کرنا ہے، لیکن اگر کلمہ پڑھنے کے بعد 5 منٹ ہی گزرے تھے اور نماز کا وقت آ گیا تو نماز سے اس کو رخصت نہیں ہے۔ ہر عبادت مؤخر ہو سکتی ہے لیکن نماز ایک ایسا معاملہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد فوراً ہی نماز شروع کی فرضیت عائد ہو جاتی ہے اور پڑھنا اور اس کی پابندی کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اتنے اہم رکن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اللہ رب العالمین نے ہمیں قربانی کا حکم دیا، فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ اے نبی، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے تو آپ 2 عبادت کریں۔ غور کرو دوستو، اللہ حوض کوثر نصیب کیا آپ کو، اور اس کی شکر گزاری میں اللہ نے نبی کو 2 چیزوں کا حکم دیا۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے، تو آپ کا کام کیا ہے؟ فصل لربک، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیں، وانحر، اور اپنے رب کے لیے قربانی کریں۔ صرف اس آیت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں قربانی کا کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ اسی لیے جس دن اللہ رب العالمین نے جو دن ہمارے لیے قربانی کا دن جو مقرر کیا ہے، اس دن کو خیر ایام اور اعظم الایام قرار دیا گیا۔ سنن ابی داؤد وغیرہ کی روایت بسند صحیح نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ان من اعظم الایام، لوگوں دن تو بہت آتے ہیں زندگی میں، سال کے 12 مہینے میں بہت سارے دن ہیں، لیکن ان من اعظم الایام یوم النحر ثم یوم القر او کما قال علیہ السلام۔ اے لوگوں، بہت سارے دن تمہیں نصیب ہوتے ہیں
لیکن زندگی میں تمہیں جو ایام اللہ تعالی نصیب کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ خیر و برکت والا دن اور سب سے عظمت والا دن جو اللہ نے مقرر کیا ہے وہ یوم النحر ہے۔ عید الاضحیٰ کے مختلف نام ہیں، ایک نام ہے یوم النحر، چونکہ اسی دن قربانی کی جاتی ہے اس لیے اس کا نام یوم النحر ہے۔ عرب کے لوگ عام طور پر اونٹ ذبح کرتے تھے قربانی میں، اور اونٹ ذبح نے اس کا گلا نہیں کاٹا جاتا، اس کو نہر کہا جاتا ہے۔ نہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیثوں میں آتا ہے، کبھی دیکھا ہوگا شاید آپ لوگوں نے کہ ہمارے ہاں ایک اونٹ کو ذبح کرنا ہو تو پہلے گاؤں کے سارے لوگ مل کر کے ہاتھ پیر باندھتے ہیں، رسی لگاتے ہیں، پھر اس پر آدھے گاؤں کے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں تاکہ حرکت نہ کر سکے۔ بڑے مشکل سے ذبح کرتے ہیں، صبح سے شروع کرتے ہیں تو شام ہو جاتی ہے۔ عربوں کے ہاں اونٹ ذبح نہیں کیا جاتا تھا، نہر کیا جاتا تھا۔ نہر کہتے ہیں چھری کو اس شہ رگ کے اندر اتنے زور سے گھسا دیا جائے کہ شہ رگ کٹ جائے، اور مشکل سے ایک آدھا منٹ لگتا ہے، ورنہ اونٹ جو ہے زمین پڑا رہتا ہے۔ تو نہر کرتے تھے، ذبح نہیں کرتے تھے، نہر کرتے تھے، اسی لیے اس کا نام یوم النحر رکھا گیا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان من اعظم الایام، تمہارے دنوں میں سب سے عظمت والا دن جو ہے وہ یوم النحر ہے، یعنی جس دن تم قربانی کرتے ہو اس سے بڑا دن دنیا میں تمہارے لیے کوئی دوسرا دن نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اس سے پہلے کہ یوم عرفہ بھی ہے، لیکن یوم عرفہ سے بھی بڑا دن اللہ نے کس کو قرار دے دیا؟ یوم النحر کو۔ یوم عرفہ میں صرف روزہ ہے لیکن یوم قربانی نہیں ہوتی، لیکن یہ یوم النحر جو ہے یہ سب سے عظمت والا دن اس لیے بن گیا کیونکہ ایک انسان لاکھوں روپیہ خرچ کر کے حج کے لیے آتا ہے، لاکھوں روپیہ، مہینے بھر کے لیے اپنے سارے کاروبار کو نظر انداز ترک کرتا ہے۔ حج کے چاروں بڑے ارکان جو ہوتے ہیں وہ یوم النحر ہی کو ادا ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی عبادت، اتنا بڑا فریضہ حج اس یوم عرفہ میں صرف وقوف ہے، مینا میں صرف مبیت ہے، اور مزدلفہ میں صرف تھوڑی دیر ٹھہرنا ہے، لیکن یوم النحر جو آ گیا، یہ دن جو آ گیا، اللہ اکبر، حاجی کو چاروں بڑے بڑے ارکان، جانور بھی ذبح کرنا ہے، رمی جمرات بھی کرنا ہے، حلق بھی کروانا ہے، اور سب سے بڑا کام خانہ کعبہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کرنی ہے۔ یہ چار اعمال بڑے ہو گئے، اور اسی دن دنیا کے سارے مسلمان امیر غریب بغیر کسی ریا نمود کے خوشی کے ساتھ، جذبے کے ساتھ ایک ایک نہیں کئی جانور صرف اپنی رب کی رضا کے لیے ذبح کر دیتا ہے۔ اتنی عبادات سال بھر میں کسی اور دن میں جمع نہیں ہوتی جتنا یوم النحر کو جمع ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کو اعظم الایام قرار دیا ہے، اور غالباً اسی لیے رب العالمین نے قرآن پاک سورۃ الفجر کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، 5 چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، اور ان 5 چیزوں میں 4 چیزوں کا تعلق ذی الحجہ سے ہے، اور ان 4 چیزوں میں بھی 2 چیزوں کی قسم جو کھائی ہے ان کا تعلق یوم النحر سے ہے۔ سب سے پہلی قسم والفجر، قسم ہے فجر کی، فجر کی، صبح کی، فجر کہتے ہیں صبح کی۔ سب سے پہلی قسم اللہ تعالیٰ نے جو کھائی ہے والفجر، قسم ہے صبح کی۔ احادیث مرفوعہ اور آثار موقوفہ میں وضاحت کر دی گئی کہ یہاں یوم النحر فجر سے مراد
یوم النحر کی فجر ہے۔ ذرا سوچو، ایک انسان عید الاضحیٰ کے دن جانور خرید کے رکھا ہے، صبح نماز پڑھتا ہے، کس شوق و جذبے کے تحت عیدگاہ آتا ہے، عیدگاھ سے کتنی جلدی فرصت ملے کہ جا کر کے سنت ابراہیمی جانور ذبح کرے، رب کی رضا کے لیے قربانی کر دے۔ یہ آپ کا عمل، لوگوں کی یہ قربانی، لوگوں کا جو ایمانی جذبہ محبت الہی کا اور اطاعت فرما برداری کا جو بہترین مظہر اور اعلان ہے، انسان رات ہی سے تیار رکھتا ہے۔ اس صبح کی اللہ نے قسم کھائی قرآن پاک، والفجر، قسم ہے قربانی والے دن کی صبح، فجر کی۔ پھر دوبارہ اللہ نے قسم کھائی، والشفع، قسم ہے اس دن کی، پورے سارے دن کی۔ پہلے تو اللہ رب العالمین نے اس دن کی صرف صبح کی قسم کھائی، صبح بھی برکت والی، اور صبح کے بعد عمومی طور پر یہ پورا دن جو ہے خیر و برکت والا دن ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے پھر دوبارہ پورے دن کی قسم کھائی، فرمایا والشفع، قسم ہے اس دن کی جو شفعہ والا ہے، جوڑے جوڑے تقسیم ہو جاتا ہے۔ اور یوم النحر 10واں دن ہے، 5 دن الگ ہو جاتے ہیں، اسی لیے اس کو شفعہ والا دن قرار دیا گیا۔ میرے بھائیو، یہ قربانی ہے کیا؟ قربانی سب سے بڑی چیز تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان ہے۔ نمبر 2، سنت ابراہیمی کی پیروی ہے، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ۔ قربانی کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے کتنا بڑا کرم، کتنی بڑی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کو اب اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ بیٹا جب ذبح کرنے لگے تو اللہ رب العالمین نے تیار ہو گئے، فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اے ابراہیم سن لو، اب بیٹے کو ذبح نہ کرو، تمہارے بیٹے کا امتحان تھا، امتحان میں کامیاب گزرے، وفدیناہ بذبح عظیم۔ بس یہ جانور ذبح کر دو، دمبا موجود ہے، اسی کو ذبح کر دو اور بیٹے کو آزاد کر دو۔ تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی اور ان کی اتباع اس کے ذریعے ہوا کرتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، ابراہیم علیہ السلام کی یہ پیروی کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ کیوں؟ ابراہیمی تو دنیا کے سارے لوگ بننے کے لیے تیار ہیں۔ یہودی بھی کہتا ہے ابراہیمی ہے، عیسائی بھی کہتا ہے ابراہیمی ہے، بت پرست ہندو بھی کہتا ہے ہم ابراہیم کے ماننے والے ہیں۔ 360 بتوں کے پجاری جو مکے کے مشرک تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ لیکن رب العالمین نے سب کی تردید کیا، سب کا انکار کیا۔ کیسے ہو سکتے ہو اے شرک کرنے والوں، تم ابراہیم کے پیروکار کیسے ہو سکتے ہو؟ ابراہیم تو اپنے بیٹے کو بھی اللہ کے نام کا ذبح کرتا تھا، اور تم تو جانور بھی اللہ کے نام کا نہیں بلکہ بابا کے نام کا دیا کرتے ہو۔ تمہارا کیا تعلق رہے گا ملت ابراہیمی سے؟ ابراہیم خلیل اللہ اپنی اولاد کو اللہ کے لیے ذبح کرنے کے لیے تیار، اور تم اولاد کیا قربان کرو گے؟ جانور بھی بابا کے نام کا ہو، وہ بھی اللہ کے نام کا نہیں، تم غیروں کے نام ذبح کرتے ہو، تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ یہود و نصارہ کا بھی معاملہ یہی آیا۔ رب العالمین نے قرآن پاک کی آیت نازل کر دی، فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا هذا النبی والذین آمنوا۔ اللہ رب العالمین اعلان کر، دنیا والو یاد رکھو، صرف ایک ہی قوم دنیا میں ہے جو ہمارے نبی ابراہیم کی پیروی کرنے والی ہے۔ مشرکو نہ تم ہو، یہودیو تم بھی ابراہیم سے تعلق توڑ چکے ہو،
یہودیوں تمہارا بھی کوئی رشتہ نام کو تو باقی رکھا ہے، لیکن عقیدے اور عمل کے اعتبار سے تم نے بھی ابراہیم سے اپنا رشتہ الگ کر رکھا ہے۔ صرف ابراہیم سے اگر تعلق کسی قوم کا ہے تو یہ نبی ہیں اور اس نبی پر ایمان لانے والے ہیں، اس لیے یہ سنت ابراہیمی ہے۔ نمبر 3، یہ رب العالمین کی شکر گزاری ہے۔ آگے بڑھتے ہیں چونکہ وقت بڑا قلیل ہمارے پاس ہے۔ دوستو یہ قربانی جو آپ نے سمجھ لیا تو اب قربانی کا مقام و مرتبہ، قرآن نے قربانی کا حکم دیا، اعلان کیا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، سورۃ الحج کی آیت۔ اے دنیا مسلمانوں، اے مسلمانوں، قربانی شوق و جذبے کے تحت کرو۔ یہ قربانی کوئی نئی عبادت نہیں جو تمہارے ساتھ خاص ہو۔ جتنی امتیں، جتنی قومیں گزری ہیں، ہم نے سب کے لیے قربانی کا سلسلہ قائم رکھا تھا، ہر ایک کو قربانی کا حکم دیا تھا۔ اگر قربانی کر رہے ہو تو یہ کوئی انوکھی عبادت نہیں ہے، یہ ایسا عالمگیر اور ایک دائمی محبوب عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ لوگوں کو حکم دیا تھا۔ کسی نے کیا اور کسی نے انکار کیا، اور تم اس کی پابندی کرتے رہو۔ نبی علیہ السلام نے اپنے احادیث کے اندر بھی بہت ہی بے انتہا تاکید کی۔ ایک روایت کے اندر آیا، آپ نے ارشاد فرمایا من وجد ساعتن، جس کو قربانی کرنے کی استطاعت ہو، یعنی ایک جانور خرید کر کے ذبح کرنے کی جس کے اندر طاقت ہو، فلم یضحِ، طاقت رکھنے کے باوجود اس نے اگر قربانی نہ کیا، فلا یقربن مصلانا، تو عید کی نماز پڑھنے کے لیے ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے وہ سب۔ یہ بڑی شدید وعید ہے دوستو، لیکن افسوس اور افسوس، عید کی تیاری بچوں کے ہو تو شاید ایک جوتا تو بچے کے خریدنے میں نہیں کریں گے تو بچہ ناراض ہو جائے گا، بیوی ناراض ہو جائے گی۔ دنیا کے لیے تو اتنے پیسے ہم خرچ کر سکتے ہیں، قربانی کا معاملہ نہیں۔ ہم نے بینک سے گاڑی لی ہے، قرضہ ہے، جس پر قرضہ ہو اس کے لیے کس نے آپ کو کہا تھا بینک سے گاڑی لے بھائی؟ کس نے کہا تھا؟ جب آپ ہر مہینے گاڑی کی قسط ادا کر سکتے ہیں تو ایک جانور خرید کر کے قربانی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر اس میں ہیلے بہانے ہوتے ہیں تو رب کو حساب دینا ہے، رب کو حساب دینا ہے، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، قربانی واجب ہے یا سنت ہے؟ کچھ لوگوں کو عمل نہیں کرنا رہتا تو کہتے ضروری ہے، یعنی عمل نہیں کرنا ہے، کسی گناہ سے ان کو منع کریں، گناہ نہیں چھوڑنا چاہتے، اچھا حرام ہے کہ منع ہے؟ پتہ چلا اللہ نے جتنی چیزیں حرام کی ہے سب کو چھوڑ چکا ہے، یہ اتنا نیک آدمی ہے، کسی حرام چیز کو نہیں چھوڑا ہے۔ اصل میں وہ کچھ برائی کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اسی لیے سوال کیا کرتا ہے، اچھا نا حرام ہے کہ ناجائز ہے؟ میرے بھائی ناجائز و حرام کیا چیز ہے معلوم ہے آپ کو؟ جو چیز ناجائز ہے وہی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی چیز کا حکم بھائی یہ ایسا کرو، ٹھیک ہے، آخر کیا واجب ہے؟ نہیں کریں گے تو گنہگار ہو جائیں گے۔ یہی سوال کیا حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کتنا پیارا جواب دیا ایسے لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس جواب کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہا سنو، اللہ اکبر، آج یہی سوچ کر کے سب چھوڑو، داڑھی کا مسئلہ آ جائے تو کیا سوال کرتے ہیں بھائی؟ داڑھی نہ رکھنے والے تو نہیں بتائیں کہ داڑھی رکھنے والے بتائیں؟ جن کو کہا جو داڑھی نہیں رکھے ان سے کہا جائے داڑھی رکھو تو کیا جواب دیتے ہیں؟ کیا داڑھی نکالنا گناہ کبیرہ ہے؟ منع کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے رکھا لیکن حکم بھی دیا، یعنی کتنی تعویل ہے۔ اسی بنا پر زندگی گزر جاتی ہے، مرتا ہے تو ویسے ہی قبر میں جاتا۔ کیوں؟ نیت میں کھوٹ ہے۔ یہی سوال کیا۔ قربانی ہے، ہم بھی جانتے ہیں جانور ذبح کرنا چاہیے، واجبۃ ہی یا واجب ہے یا غیر واجب؟
اللہ رب العالمین نے عبداللہ ابن عمر اور صحابہ کرام کو ایسی ہی باطل چیزوں کی تردید کے لیے پیدا ہی کیا تھا. عبداللہ بن عمر ابن الخطاب نے کہا سن لو یہ واجب ہے اور فرض ہے کیا سوال ہے؟ میں تمہیں بتاؤں لقد ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال نبی علیہ السلام نے عید الاضحیٰ پڑھی اور اسی مدینے میں رہے اور پورے 10 سال ہر عید الاضحیٰ میں آپ نے جانور سے قربانی کیا ہے. وضحى المسلمون اور اتنے صحابہ تھے کبھی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ واجب ہے یا سنت ہے. اللہ کے رسول نے کیا. وضحى المسلمون صحابہ نے بھی ذبح کیا, صحابہ بھی ذبح کیے اور آج مسلمان ذبح کر رہے ہیں. تم واجب ہے تب کرو گے کیا نبی کی سنت پر عمل کرو. جس چیز کو اللہ کے رسول نے 10 سال تک مسلسل کیا ہے اس کے متعلق تم سوال کرتے ہو کہ سنت ہے تو نہیں کروں گا, واجب ہے تب کروں گا. یہ سوال کبھی کسی صحابی نے نہیں کیا. اللہ اکبر, ایسا جواب دیا کہ ٹھنڈا پڑ گیا, اب دوبارہ منہ دکھانے کے لائق نہ رہ گیا وہ. آج اللہ تعالی ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا کر دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام برابر قربانی کرتے رہے. آئیے قربانی جو ہے میرے بھائیوں کس جانور کی ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے قربانی کا جانور کیسے ہونا چاہیے؟ قربانی کا جانور جو ہے وہ 3 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز ہے. ایک کیا کہیں گے سب سے چھوٹا, کیا اسمال, کیا بولتے ہیں بھائی؟ اسمال, صغیر, پھر متوسط میڈیم, اور دوسرا جو ہے وہ بگ حیوان. بگ حیوان. اللہ 3 قسم کے جانور. ایک ہے غنم, کیا شاد غنم. نمبر 2 بکر میڈیم والا, اور نمبر 3 اونٹ. 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعاذ 2 قل الذكرين حرم ام الانثيين. یہ 3 قسم کے جانور ہیں. ایک کیا غنم, غنم یاد رکھنا, غنم. نمبر 2 بکر. نمبر 3 ابل, اونٹ. یہ 3 قسم کے ہیں. لیکن اونٹ ایک قسم کا ہوتا ہے, گائیں بھی ایک قسم کی ہوتی ہیں, لیکن یہ بکر جس کو ہم کہتے ہیں غنم عربی زبان میں, یا شات جس کو کہتے ہیں, وہ 2 طرح کی ہوتی ہے. اور دونوں طرح کے غنم جو ہیں یا شات جس کو کہا جائے, دونوں قسم کے غنم جو ہے غنم اس کی قربانی ہو سکتی ہے. ایک ہے وہ غنم جو بال والے ہوں, بڑے بڑے رومے ہوں, جن کو ہم لوگ کہتے ہیں بھیڑ. بھیڑ بکریاں بولتے ہیں نا, تو اس کو کہا جاتا ہے بھیڑ. اس کو کہیں دمبا, اور کچھ لوگ کہیں آسٹریلیا والا, ہاں وہ بڑے بال والا. یہ سب جو ہے کیا ہے عربی زبان میں یہ سب کے سب غنم ہیں. لیکن غنم کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے بال والا اون والا جس کو بھیڑ کہتے ہیں, اور دوسرا ہے بال تو چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن اون والا نہیں ہے, وہ جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں بکرا اور بکری. یہ ہے اصل میں 2 قسم کے. تو اس ناحیے سے 4 قسم کے ہو جائیں گے. 4 قسم کے, بکرا اور بکری یا بھیڑ. نمبر 3 گائے, اور نمبر 4 اونٹ. اب اگر ان کو نر مادہ ملائیں تو 8 قسم کے جانور ہو جاتے. 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعاذ 2 قل الذكرين حرم ام الانثيين. پھر آگے اللہ نے فرمایا ومن الابل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم ام الانثيين. یہ 8 قسم کے جانور ہو گئے. اونٹ, اونٹنی, گائے. لیکن کچھ لوگ گائے کو بھی بیل کو بھی گائے بولتے ہیں.
امارات میں کچھ لوگ بیل کو بھی کیا بولتے ہیں؟ گائے. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے وہی یعنی گائے اور بیل. یہ ہے 8 قسم: اونٹ اور اونٹنی، گائے اور بیل، بکرا اور بکری، دمبا اور دمبی. یہ 8 قسم کے جانور ہیں. انہی کی قربانی جائز ہے، ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. اس زمانے میں ہر دسترخوان پر ماشاءاللہ مرغیاں تو ملتی ہیں، حلال ہے، کھانا بھی جائز ہے، کھاتے بھی ہیں. لیکن اگر کسی کو ایک بکرا نہ مل رہا ہو، 50,000 کی مرغیاں بھی خرید کے کر دے گا تو قربانی ادا نہیں ہوگی. کیوں؟ قربانی ایسے جانور کی کیا جس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. اسی طرح سے ہرن ہو، کوئی صاحب نیل گائے پکڑ لے، نیل گائے، ان کی قربانی حلال ہے، ان کا کھانا، لیکن ان کی قربانی اصل میں جائز نہیں. کیوں؟ قربانی کے لیے وہی جانور ہیں جو قرآن میں 8 ازواج بیان کر دیے گئے ہیں. اسی لیے ہمیں ان پر اکتفا کرنا چاہیے. ہاں ایک مسئلہ ہے، الحمدللہ یہاں تو ہم اس مصیبت سے پاک ہیں، اور پاکستان کا بھی بہت سارا علاقہ جو ہے وہاں یہ سوال نہیں اٹھتا. لیکن پاکستان کے کچھ علاقے اور ہندوستان کے بہت سارے علاقے ہیں، بھینس کی قربانی جائز ہے یا ناجائز ہے. گائے پر تو کوئی اختلاف نہیں. اختلاف کس پر ہوتا ہے؟ بھینس پر. بھینس اور بھینسا ان کی قربانی جائز ہے یا قربانی جائز نہیں ہے، یہ مسئلہ ایک آیا ہوا ہے. تو یہ مسئلہ اصل میں اس لیے پیدا ہوا کہ عربی زبان میں بھینس کو جاموس بولتے ہیں اور گائے کو بکرا یا بکر بولتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین اعظام کے زمانے میں ایک طویل عرصہ گزر گیا عرب کے اندر بھینس کا وجود نہیں تھا، بھینسیں تھی ہی نہیں. اس لیے بھینسوں کو عرب نے دیکھا بھی نہیں تھا اور بھینسوں کے متعلق اسی لیے کسی نے سوال بھی نہیں کیا تھا. خلیفۃ المسلمین عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے دور خلافت میں یہ آج کا یورپی شہر جرمن جو ہے، اس علاقے سے بھینسیں چلتی ہوئی بکتی بکاتی اب وہ عربوں میں داخل ہوئی. اب عرب کے لوگوں نے ایک نیا جانور دیکھا، دودھ والا، اور گائے سے بھی زیادہ دودھ دے رہی ہے. اب ان سارے لوگوں نے گائے کے ساتھ بھینسیں بھی خرید کر کے اپنے گایوں کے ساتھ جوڑ دیا اور اس کو استعمال کرنے لگے. ایک بڑا اہم مسئلہ اس زمانے میں آیا کہ آیا گائے کی زکات بھینس پر زکات ہے یا زکات نہیں ہے. یہ بڑا اہم مسئلہ آتا ہے بھینس کی قربانی کے مسئلے میں. یہاں بھی پوچھتے ہیں، یہاں تو الحمدللہ پاک ہیں، لیکن ہندوستان کے اکثر علاقے اور پاکستان کے بعد علاقوں میں مسئلہ آتا ہے. اس لیے مسئلہ اچھی طرح سمجھے. اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں بھینسیں تھی عرب میں، صحابہ کے زمانے میں نہیں، تابعین کے زمانے بھی مشکل سے ملی، یہاں تک کہ جرمن سے یہ بھینسیں چلتی ہوئی بکتی بکاتی عربوں میں جب سپلائی ہونے لگی تو عربوں کے ساتھ گائے کے ساتھ اب ان کے ریوڑ میں بھینسیں بھی آ گئی. اب بڑا اہم مسئلہ ہو گیا زکات کا. زکات صرف گائے کی ہے یا کہ بھینس پر ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، بھینس کی بھی زکات ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کئی وجوہات. نمبر 1، گائے کی طرح بھینس دودھ دیتی ہے، 4 ہی چھاتیاں گائے کے اور 4 ہی چھاتیاں بھینسوں کے ہوتی ہیں. نمبر 2، مدت حمل بھی دونوں کی ایک ہی ہے. نمبر 3، چارہ بھی دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے. اور بہت ساری لیکن فرق اتنا ہے کہ گائے بھینس پانی میں نہیں بیٹھتی اور بھینس جو ہے پانی میں جا کے بیٹھ جاتی. اتنا فرق ہے. 3-4 وجوہات سے دونوں ملتی جلتی ہیں. اس لیے بڑا اختلاف ہوا
تو امام مالک رحمت اللہ علیہ وغیرہ کو بلایا گیا اور سارے علماء نے بیٹھ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ گائے جو ہے بھینس گائے کی ایک قسم ہے، اس لیے جس طرح سے گائے کی زکات نکالی جاتی ہے بھینس کی بھی زکات نکالی جائے گی، اس میں کوئی اختلاف نہ ہوا۔ اسی لیے آج تک تمام امت مسلمہ کے نزدیک اگر کسی نے گائے کے ساتھ بھینس پال رکھا ہے تو گایوں پر زکات ہوگی تو بھینسوں پر بھی زکات ہے۔ لیکن وہ مسئلہ چلتے چلتے جب ہمارے بر صغیر میں آیا تو ایک نیا مسئلہ اور کھڑا ہو گیا جو ہمارا اور آپ کا ہے کہ آیا قربانی بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ تو علماء کی ایک جماعت نے، فقہا کی بڑی جماعت نے کہا جب زکات کے مسئلے میں بھینس گائے کی ایک قسم سمجھی گئی ہے، جیسے بھیڑ بکریاں دو ہیں لیکن دونوں کو ایک جنس سمجھا جاتا ہے، ایسے ہی گائے اور بھینس علاقے یا نسل کی وجہ سے کچھ اختلاف شکل میں ہے یا فطرت میں، ورنہ دونوں ایک ہی ہیں۔ بھینس بھی گائے کی ایک جنس ہے۔ جب قربانی زکات ان پر واجب ہو سکتی ہے تو قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ جس طرح سے 7 حصے گائے کے اندر ویسے ہی 7 حصے بھینس اور بھینسے کے اندر۔ ایک بڑی جماعت علماء کی فتویٰ دیا۔ بعض اہل علم نے کہا نہیں، قربانی کے جانور محدود ہیں، صرف قربانی بھینسی انہی جانوروں کی جائے جو 4 قسم کے ہیں، گائے، بیل، بکرا، دمبا دمبی یا اونٹ اور اونٹنی۔ بھینس اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں کی گئی، ہم لوگ بھی نہیں کریں گے۔ کچھ اس طرح سے لوگوں نے کیا۔ اور ایک تیسرا مسئلہ بڑا اہم آ گیا، تیسرا گروہ، انہوں نے کہا بھائی دیکھو حتی الامکان اختلافات سے بچو، اگر آپ کو دوسرے جانور مل رہے ہیں تو ایک اختلافی جانور کی قربانی کیوں کریں؟ اگر کوئی دشواری ہے تو آپ اس موقع پر گائے کے جگہ پر اگر بھینس کی قربانی کر ڈالیں گے تو شرعاً کوئی متعلقہ کوئی حرج نہیں ہوگا۔ چلے قربانی کے جانور ہیں، اب قربانی کے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور لوگ اس میں بڑے الجھے رہتے ہیں۔ نہیں ہے تو 1.5 سال کا لیکن پورے 2 سال کا لگتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں جس کے اندر گوشت زیادہ ہو، موٹا تازہ زیادہ ہو، اس کی قربانی کر دو چاہے 3 ہی مہینے کا ہو۔ بہت لوگ کہتے ہیں نہیں سال بھر کا تو نہیں ہے لیکن بہرحال ہے تھوڑا سو، کیا دیکھنے میں لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، قربانی کے جانور کی عمر اللہ کے رسول نے متعین کر دیا، فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، اے لوگو تم جانور نہ ذبح کرو مگر مسنہ۔ اب مسنہ کیا چیز ہے؟ مسنہ کا ایک معنی بتایا گیا دانت والا۔ کون؟ دانت والا۔ لیکن یاد رکھیے گا جانوروں کا بچہ دانت والا ہی پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو انسان کے بچے جو ہوتے بغیر دانت کے پیدا ہوں گے، لیکن جانوروں کے بچے دانت کے ساتھ۔ دانت کا کیا مراد ہے؟ جو کہتے ہیں دودھ کا دانت گر جائے اور نئے اصلی دانت جم جائیں، کم سے کم کہتے 2 دانت والا جانور ہونا چاہیے۔ 2 دانت کا۔ اب آپ بڑا آسان مسئلہ ہے واللہ، آپ جانور دیکھیں اور اس کا منہ کھول کر کے دیکھیں، کچھ پیسے نہیں لیتا، اور نہ تو دکان بکرے والا بیچنے والا کہتا ہے نہیں صاحب دور سے رہیں، اگر دانت دیکھیں گے تو 50 روپے اور بڑھا دوں گا 50 درہم۔ الحمدللہ کچھ نہیں بیچارہ کہتا، آپ منہ کھول کر کے دیکھ لیں، اگر 2 دانت ہے تو بڑی اچھی بات ہے، آپ اس کو خرید لیں۔ ایک معنی مسنہ کا یہ ہے، جو بھی آپ جانور کریں، لا تذبحوا الا مسنہ، صحیح مسلم کی حدیث، مسنہ دانت والے ہی جانور کی قربانی کرو، بغیر دانتے کی قربانی نہ کرو۔ ایک معنی لا تذبحوا الا مسنہ کا یہ ہے۔ علماء نے ایک معنی یہ بتایا کہ مسنہ کا مطلب ہے دانت والا۔
اب اگر دانت والا نہ ملے تب آپ نے ارشاد فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ الا ان يعصر علیکم فتذبحوا جذعا من الضان. اگر دانت والا جانور نہ ملے تو تم ایسا کرو، پھر یہ دمبا جو ہوتا ہے اس مجبوری کے بنا پر بغیر دانتا کرنا ہے تو کس کو کرنا؟ دمبے کو. ایک مشکل تھی تو یا رسول نے اس مشکل کا حل بھی بیان کر. لا تذبحوا الا مسنہ، جانور ذبح کرو دانت والا. اگر دانت والا ملنا مشکل ہو جائے تو اس کا حل کیا ہے؟ ایسا فتذبحوا جذعة من الضأن، کم سے کم 6 مہینے سے زیادہ کا، 7 مہینے کا، 8 مہینے کا، 9 مہینے کا، 10 مہینے کا اگر تمہیں دمبا مل جاتا ہو تیار فرما صحت مند تو اللہ رسول فرمایا اس کو تم کر دو. گویا کہ مجبوری کی بنا پر اس کا یہ حل ہے. اہل علم کا ایک فتویٰ یہ ہے. نمبر 2، علماء کی ایک بڑی جماعت ہے جنہوں نے کہا لا تذبحوا الا مسنہ، جانور مت نہ ذبح کرو مگر مسنہ. کہتے ہیں مسنہ سے مراد دانت والا نہیں بلکہ سال والا. بھائی دار و رعایت المسنین دیکھا ہے نا، بوڑھوں کا جہاں گھر ہوتا ہے عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ کیا کہتے ہیں بھائی؟ بوڑھے، یعنی جو بچپنے سے نکل گیا ہے. تو مسنہ کا مطلب یہ ہے سال بھر اس پر گزر، سال بھر سے زیادہ. اب اگر یہ مانا لیا جائے تو مطلب کیا ہوگا؟ اس بکرے کی قربانی کرو جو کم سے کم 1 سال کا پورا